چلیے شروع کرتے ہیں درخشاں اردو کے چیپٹر نمبر 2 سہیل عظیم آبادی۔ لائن بائی لائن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے سہیل عظیم آبادی۔ اس چیپٹر میں سہیل عظیم آبادی کے مختصر حالات، ان کی زندگی کے بارے میں، وہ کیا کرتے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں تک پڑھائی کی اور کہاں وفات پائی، کہاں انتقال ہوا، کہاں پیدائش ہوئی، یہ تمام باتیں اس چیپٹر میں پڑھایا جائے گا۔ پڑھیے آپ ہمارے ساتھ۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ یعنی سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا بتا رہے ہیں؟ سید مجیب الرحمن۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع میں کیا کرتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ شروع میں شاعری بھی کرتے تھے۔ شاعری سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ شاعری میں شعر میں کچھ اپنا نام، یونیک نام کیا ہے یوز کرتے ہیں اپنے اصل نام کی جگہ، تو یہ بھی کیا ہے، شعر میں اپنا سہیل نام کیا ہے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ اردو ادب میں ادیب تھے، تو سہیل عظیم آبادی کیا ہے، ادب میں مشہور ہو گئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی پٹنہ میں ہوئی۔ اب دیکھیے یہاں دو سوال بن رہے ہیں، آپ کو پوچھا جائے گا، کوشچن ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو جواب دیں گے سید مجیب الرحمن۔ دوسرا سوال یہاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی، تو آپ کا جواب دینا ہے 1911 عیسوی میں۔ پھر اسی میں سے ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، آپ کو پوچھا جائے گا کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے، آپ کو شارٹ کٹ میں جواب دینا ہے پٹنہ میں۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا گھرانہ کس طرح تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گھرانہ جو ہے وہ نہایت زمیندار تھا، زمین والے لوگ تھے۔ اور یہ جو سہیل عظیم آبادی ہیں، ان کی ماں کا انتقال بچپن میں، یعنی ان کی عمر آپ کی عمر 1 سال کی تھی۔ پھر کون پالا پوسا آپ کو؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اور پرورش ننیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ننیہال میں ایک معلم یعنی استاد کے سرپرستی میں، نگرانی میں شروعاتی تعلیم آپ نے کیا ہے حاصل کیا۔ ویسے ہی ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ پٹنہ ضلع میں کیا ہے، باپ دادا کا گھر ہے جو بھدول نام سے ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ افتاد طبع کے معنی آتے ہیں پوشیدہ مزاج، طبیعت، رجحان ذہنی۔ ان کو کوئی ذہنی رجحان رہا ہوگا یا کسی طبیعت میں کوئی ایسی بات رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کیا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کولکاتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے، یعنی یہ کلکتہ میں بھی رہے، حیدرآباد میں بھی رہے۔ قیام پذیر کے معنی آتے ہیں دیر پا، یعنی دیر تک کسی ایک حالت پر قائم رہنا، کسی ایک جگہ پر رہنا، یعنی یہ بہت دن تک ایسے شہروں میں رہے، پھر بھی کیا ہے اس طرح کی علم حاصل نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ابتداً شاعری سے کی، ابتدا کس سے کی، شروعات کس سے کی، شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری یعنی قصہ کہانی کو لکھنے میں، ٹھیک ہے، کی طرف مائل ہو گئے، یعنی متوجہ ہو گئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے، یعنی جب انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں اور دوسری کسی چیز کی طرف گئے ہی نہیں، بس اسی افسانے نگاری میں کیا ہے ہی رہے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت، پہلے ریڈیو بجتا تھا نا، تو اس میں آپ نے نوکری کی ہے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ یعنی وہ بدل دیے گئے، کہاں؟
تبادلہ ہوا، شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ جب یہاں پر ہوا تو کیا ہے، وہ وہاں واپس پٹنہ چلے آئے اور پٹنہ آنے کے بعد کیا کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ کس سے؟ اس عہدے سے۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، یعنی اس سے پہلے صحافت یعنی لکھتے وغیرہ تھے، اخبار، مصروف میں لگے رہے، رسالہ نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ جو جس میں لکھتے تھے، جس میں صحافت کرتے تھے، اس اخبار کا نام کیا تھا؟ ساتھی تھا۔ اب دیکھیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کی سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ ترویج و اشاعت میں یعنی کسی چیز کو پھیلانا، یعنی اردو لکھنے پڑھنے اور اردو کو پھیلانے میں کیا ہے، لگے رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، یعنی اردو کو لکھنا پڑھنا سیکھنا سکھانا، دوسروں تک پھیلانا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے، یعنی یہ زمیندار تھے، زمیندار ماحول میں پلے بڑھے، اور چھوٹا ناگپور میں رہنے کے بعد جو ہے کیا، افسانوں کے موضوعات یعنی جو قصے کہانی تھے، ان کے موضوع، ان کے ٹاپک کیا متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے، کس ٹاپک پر یہ کرتے تھے، یعنی یہ زمینداروں کے جو مال حاصل کیا جاتا ہے، زمیندار کیسے مال کو حاصل کرتے ہیں، ہڑپ کیسے کرتے ہیں یا کس طرح سے، تو اس کے خلاف یعنی زمینداروں کے خلاف مزدوروں کے حق میں کیا یہ بولتے تھے۔ تو مزدور اس کا کیا تھا، ٹاپک تھا، اور زمیندار سے کیا ہے، بحث کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ یعنی انہوں نے 3 ایسی کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں اور لکھی ہیں جو آگے آ رہی ہیں، لیکن 3 افسانے مجموعے یعنی 3 کتابوں کو لکھا ہے، جس میں سے 4 چہرے ہیں، الاؤ ہے اور آدمی کے روپ ہیں۔ ایک ناول بے جڑ کے پودے، ایک ناول بھی ہے، ایک کتاب جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ ان مجموعے کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو سوال کیا جائے گا کہ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانے مجموعے کو لکھیے، تو آپ کو کیا لکھنا ہے، 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ۔ اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا کیا نام ہے، تو آپ کیا لکھیں گے جواب میں، بے جڑ کے پودے۔ آپ سے سوال یہ بھی ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے، 125۔ پھر سوال ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی کب انتقال ہوئے، تو آپ کو لکھنا ہے 1980 عیسوی میں آپ کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔